بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ غزوہ خندق کے فوراً بعد یعنی 5 ہجری میں یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آ کر میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور گرد و غبار جھاڑ کر ہتھیار اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے دروازے پر آ کر سلام عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دروازے پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ باہر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید اونٹ پر سوار تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلے جائیں اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ جب وہ یہ کہہ کر واپس تشریف لے گئے تو حضور پاک اندر آئے اور فرمایا کہ یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل امین تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تمام مدینہ میں اعلان کرا دیں کہ کوئی بھی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے، اور یہ تمام لشکر بنو قریظہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر مسلمانوں نے کھجوروں کا کھانا کھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا کھانا ہے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ مسلسل محاصرے سے بنو قریظہ کے یہودی پریشان ہو گئے اور باہر نکل کر کہا کہ حضور پاک جو بھی فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مردوں کے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا جائے، وہی ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں تیر لگنے کی وجہ سے زخمی تھے، اسی لیے غزوہ بنو قریظہ میں شرکت نہ فرما سکے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تم نے وہی فیصلہ کیا جو اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے بازار میں خندقیں کھدوائیں اور حکم فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر کے اس میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات ان کے مردوں کو قتل کیا، جن کی تعداد 600 یا 700 بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں ان خندقوں میں پھینک دیا گیا۔